میرے قابل احترام ساتھیوں، میرے یونین کونسل وریوں کے جانثار سپاہیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، عمران خان کے ہراول دستے کے نوجوان کھلاڑیوں، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آج رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ کی یونین کونسل میں آج عمران خان صاحب کا ایک اہم پیغام لے کے آئی ہوں۔ پیغام کیا ہے کہ سیاست جو ہے اس کا نام ہی عبادت ہے، اور عمران خان صاحب سیاست میں اس عبادت کو کرنے کے لیے آئے، اور میرا اور عمران خان صاحب کا رشتہ ایک سوشل ورکر کا رشتہ ہے، انسانیت کی خدمت ہے، اور اپنے اس مشن کی تکمیل کے لیے سیاست کا پلیٹ فارم اور اتھارٹی کی ضرورت پڑی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ جتنے بھی اعلیٰ مقاصد رکھتے ہوں اور انسانیت کے لیے جتنے بھی نیک جذبے اور تمنائیں اور خواہشات رکھتے ہوں، جب تک آپ کے پاس مناسب پلیٹ فارم، تعارف اور کوئی لیبل نہیں ہوتا، ان مقاصد کی تکمیل میں مشکلات درپیش رہتی ہیں، چیلنجز بڑھ جاتے ہیں، اور آپ کے وہ جذبے، آپ کی وہ جدوجہد، آپ کا وہ انسان دوستی کا رشتہ مضبوط نہیں ہوتا۔ لہٰذا عمران خان صاحب ایک کھلاڑی کی حیثیت سے سیاست میں آئے تو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہاسپٹل بنایا، اور پھر آج 22-23 سال کی جدوجہد کے بعد پروردگار نے انہیں وزیر اعظم کی کرسی عطا کی کہ وہ اپنے ملک کے لیے اور اس دکھی انسانیت کے لیے کام کریں، اور عوام کے درد، احساس اور مشکلات کے ساتھ جو مرضی اس کو چھپا لیں وہ نہیں چھپ سکتی، اور بدبو بھی کسی صورت اس کا تعفن پھیلنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ میں اپنے پروردگار کا خصوصی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس 1 سال کے عرصے میں نے کوشش کی کہ جو ذمہ داری مجھے دی گئی میں اس سے انصاف کروں، اور 18 گھنٹے کام کر کے حکومت اور عوام کی عدالت میں سرخرو ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان کا اعتماد مجھے حاصل رہا، میں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مشکل ترین ہر مرحلے پہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے مجھے تقویت دی، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے باہر، اپوزیشن، میڈیا، کیبنٹ اور دنیا بھر میں جہاں جہاں میرے چاہنے والے تھے انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، لیکن ان چاروں محاذوں پہ جہاں میرے ساتھی تھے، میرے چاہنے والے تھے، میرے سپورٹر تھے، وہاں میرے مخالفین بھی تھے، اور میں اپنی پالیسیز میں کی ہے۔ تو میرے ساتھیوں،
وزیر اعظم عمران خان کا جو مشن ہے، جو ان کا جذبہ ہے، جو ان کا پاکستان کے لیے درد ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے وہ دل میں کیا جذبات اور احساسات رکھتے ہیں، میں نے 1 سال ان کے ساتھ کام کر کے بڑی قریب سے ان کو دیکھا ہے اور مجھے ان کی آنکھوں میں ہمیشہ انسانیت سے محبت کی جھلک نظر آئی ہے، اور مجھے یہ فخر ہے کہ 1 سال جو ہم نے اکٹھے کام کیا، ان کی پالیسیز کا محور اور مرکز پاکستان اور پاکستان کے عوام رہے ہیں۔ ناگزیر وجوہات اور کچھ سیاسی سطح پہ سازشیں جو جتنے بڑے عہدے پہ ہوتا ہے اس کے خلاف اتنی بڑی ہی سازشیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ان سازشوں کا مقابلہ کرتے ہیں، کچھ ان سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ سیاست کے داؤ پیچ اور سیاسی محاذ پہ کھینچا تانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ میرے حلقے کے عوام نے جو دعائیں کی، پروردگار نے ان کو الیکشن ہارنے کے باوجود عزت، منصب اور عہدہ دیا۔ اس 1 سال میں اسلام آباد میں ہوں یا سیالکوٹ میں یا پاکستان کے کسی بھی کونے میں، میری توجہ کا محور اور مرکز میرے حلقے کے پسے ہوئے لوگ رہے ہیں، میرے وہ بے روزگار نوجوان، وہ میری ترجیحات میں رہے ہیں، میرے مستحق اور نادار افراد، ان کی آواز وزیر اعظم تک پہنچانا میری ذمہ داری رہی ہے، اور میری بیوہ خواتین جو ہیں ان کے حقوق کے لیے وزیر اعظم تک ان کی مشکلات پہنچانا میرا فرض رہا ہے، اور میں نے کس حد تک اس ڈیوٹی سے انصاف کیا اس کا فیصلہ وقت کرے گا، حالات کریں گے، لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ NA-72 کو ہمیشہ یہ فخر اور اعزاز رہے گا کہ وزیر اعظم کی اس پالیسی کو، اس مشن کو، اس ویژن کو اور عوام کے ساتھ جڑے درد اور احساس کے رشتے کو جس طرح سے ممکن ہو سکا میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ جو حقیقت ہوتی ہے، 2 چیزیں زندگی میں کبھی نہیں چھپتی، ایک خوشبو اور دوسری بدبو۔ مخالف اور سپورٹ دونوں نے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے، کبھی آپ کا مخالف جیت جاتا ہے، کبھی آپ کا سپورٹر جیت جاتا ہے، لیکن یہ اتار چڑھاؤ سیاسی عمل کا حصہ ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ آپ سیاست کے میدان میں رہیں، سیاست کی گراؤنڈ میں رہیں اور عوام میں رہیں۔ باقی استحقاق کیپٹن کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کھلاڑیوں میں سے کس کو گراؤنڈ میں اندر لے کے جاتا ہے اور کس کو گراؤنڈ سے باہر بٹھا کے اگلے میچ کے لیے تیاری کرواتا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے حلقے کو فار دی ٹائم بینگ گراؤنڈ سے باہر بٹھا کے شاید کسی اور میچ کی تیاری کے لیے وقت دیا گیا۔ میں اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہوں کہ میری اس مشکل ترین اسائنمنٹ میں
میرے حلقے کے لوگوں نے مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے میرے ساتھ توقعات وابستہ رکھی، اور میں یہ مطمئن ہوں کہ شاید میرے لوگوں کو جو نظر انداز ہو رہے تھے، جو جس طرح سے ان تک ان کا حق پہنچنا چاہیے تھا، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹیں تھیں، تو پروردگار نے میری ذمہ داری کو بدلا ہے، میری سوچ کا تعین اور توجہ میرے حلقے کے مستحقین تک فوکس کرنا چاہتا تھا، اور میرے حلقے کے وہ لوگ جو میری طرف دیکھ رہے تھے لیکن میرے پاس ان کی طرف دیکھنے کا وقت نہیں تھا، اور فیصلہ کیا کہ میں ان دکھی افراد کی طرف دیکھوں جن کی میرے سے توقعات وابستہ ہیں، اور یہ ان کے حصے کا وقت جو میں اس وقت ذمہ داری ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اصل کام میرا آپ کے دکھوں کا مداوع ہے، آپ کی مشکلات کا تدارک ہے، اور آپ تک وہ بنیادی حقوق جن سے آپ محروم ہیں وہ آپ تک پہنچانا ہے۔ تو جب میری سیاست کا محور اور مرکز آپ ہیں تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں حکومت کے کسی عہدے پہ ہوں یا نہیں ہوں، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں، اور آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو مجھے فخر ہے کہ ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں، اور ہر حال میں میرے ساتھی میرے ساتھ ہیں، تو ہم مل کے عمران خان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، اور اس لیے عمران خان کے ساتھ ہیں کہ عمران خان پاکستان کے ساتھ ہے، اور پاکستان کے لیے اس وقت جو مشکل صورتحال ہے جس میں کرونا کی وجہ سے ہمارا محنت کش مزدور پریشان ہے، آس اور امید اس وقت وزیر اعظم عمران خان ہے، ہمارے پاس اب گنجائش نہیں ہے کسی بھی غلطی کی، کیونکہ عوام نے عمران خان کو مسیحا کے طور پہ چنا ہے، عمران خان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اس مشکل ذمہ داری کو ادا کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور یہ فیصلہ بھی عمران خان پہ چھوڑنا ہے۔ وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ اپنا صوابدیدی اختیار استعمال کر کے اس حلقے کے عوام کے لیے اور اس حلقے کی پسی ہوئی دیہی آبادی جن کو ہمیشہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا اور ان کو پھر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا، جو لوگ ان سے ووٹ لیتے رہے انہوں نے ہمیشہ الیکشن کے دوران ہی ان لوگوں کا حال پوچھا، تو مجھے چونکہ کچھ فرصت ملی ہے قومی ذمہ داریوں سے، تو مجھے خوشی ہوگی کہ جو میرا اصل کام ہے اپنے لوگوں کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، ان کے دکھوں کے مداوع کے لیے اپنا رول ادا کرنا، میرا فوکس اب حلقے پہ ہوگا، اپنی دکھی انسانیت کے زخموں پہ مرہم رکھنے پہ ہوگا، اور اس حلقے سے جو احساس محرومی ہے اس کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ زیادہ وقت میرا حلقے میں گزرے گا اور اپنے عوام میں گزرے گا، اور اپنے عوام کے لیے ہر طرح کی سہولتیں لے کے آنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ جہاں جہاں کوئی گیس نہیں ہے، جہاں کہیں سڑک نہیں ہے، جہاں کہیں بجلی نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آپ کا حق ہے، اور آپ تک حق پہنچانا ہی پاکستان تحریک انصاف کا ویژن اور مشن ہے، کہ اس سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے حقداروں تک حق پہنچانا
میرا نصب العین ہے اور انشاءاللہ حکومت اور عوام کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے۔ کچھ لوگوں نے میڈیا کے اندر غلط تاثر دیا، حقائق مسخ کیے، بے بنیاد اور جھوٹے پروپیگنڈے کیے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ اپنے سکور سیٹل کیے۔ ان نادان دوستوں کو شاید یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ ڈاکٹر فردوس پہ تنقید نہیں کر رہے، وہ ڈاکٹر فردوس کے خلاف زہر نہیں اگل رہے، وہ وزیر اعظم کی ترجمان کے خلاف اپنا بغض اور عناد میڈیا کی سکرین کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس سکرین کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان نادان دوستوں کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ ڈاکٹر فردوس ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور اس حق کے راستے میں کوئی بھی طاقتور جب آ کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس طاقتور کو سب سے پہلے چیلنج کرتی ہے، وہ اسپیکر قومی اسمبلی ہو یا وہ وزیر اعظم آفس میں بیٹھا اللہ کے بعد اپنے آپ کو پاکستان میں طاقتور ترین شخص سمجھ رہا ہو۔ ہمیشہ کی اس سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے حقداروں تک حق پہنچانا میرا نصب العین ہے، اور انشاءاللہ حکومت اور عوام کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے۔ کچھ لوگوں نے میڈیا کے اندر غلط تاثر دیا، حقائق مسخ کیے، بے بنیاد اور جھوٹے پروپیگنڈے کیے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ اپنے سکور سیٹل کیے۔ ان نادان دوستوں کو شاید یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ ڈاکٹر فردوس پہ تنقید نہیں کر رہے، وہ ڈاکٹر فردوس کے خلاف زہر نہیں اگل رہے، وہ وزیر اعظم کی ترجمان کے خلاف اپنا بغض اور عناد میڈیا کی سکرین کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس سکرین کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان نادان دوستوں کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ ڈاکٹر فردوس ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور اس حق کے راستے میں کوئی بھی طاقتور جب آ کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس طاقتور کو سب سے پہلے چیلنج کرتی ہے، وہ اسپیکر قومی اسمبلی ہو یا وہ وزیر اعظم آفس میں بیٹھا اللہ کے بعد اپنے آپ کو پاکستان میں طاقتور ترین شخص سمجھ رہا ہو۔ ہمیشہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ڈاکٹر فردوس کا ایجنڈا اپنی ذات ہے یا اپنی کاز ہے۔ تو جہاں ذات کی بات آئے گی ہر اس شخص کو میں معاف کروں گی جس نے میری ذات پہ حملہ کیا ہے، لیکن جہاں میری کاز کی بات آئے گی تو ہر وہ شخص میرے نشانے پہ ہوگا جو میری کاز کو ہرٹ کرے گا، وہ کوئی اپنا ہو یا بیگانہ ہو۔ تو میں اپنے ساتھیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بے بنیاد اور زہریلے پروپیگنڈے میں نہیں آنا، نہ آپ نے گھبرانا ہے، نہ آپ نے پریشان ہونا ہے۔ آپ کو اللہ کی ذات پہ توکل اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ جو ہے وہ نجتوں کو جانتا ہے، اور جو حق والے ہوتے ہیں ان کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں، ان کی مشکلات زیادہ ہوتی ہیں،
لیکن ہم نے اپنا راستہ نہیں بدلنا، ہم نے اپنی منزل کی طرف چلتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ پروردگار ہمیں سرخرو کرے گا، اور پروردگار جو ہے ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور حق ہمیشہ باطل پہ غالب آتا ہے، اور حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے عوام کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے اور اپنی قیادت کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے، کیونکہ میری لیڈرشپ کو گمراہ کرنے کی کوشش ہوئی ہے، میری لیڈرشپ کے سامنے حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے، اور میری لیڈرشپ کو یہ تاثر دیا گیا کہ ڈاکٹر فردوس نے اپنی ذات کے لیے کچھ کیا ہے، تو میں اپنی لیڈرشپ کی عدالت میں اور اللہ کی عدالت میں جلد سرخرو ہوں گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کوئی اپنی ذات کو نہ 20 سال میں فوقیت دی اور نہ آئندہ کبھی دیں گے۔ آج بھی ہماری سیاست کا محور اور مرکز عوام ہے، یہ ملک ہے، دکھی انسانیت ہے، اور میری جماعت ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہی ہماری توجہ ہوگی، یہی ہمارا فوکس ہوگا، اور اپنے لوگوں کے لیے لڑنا، ان کے حق کے لیے بولنا اور عوامی مفاد کے لیے جدوجہد کرنا، یہی میرا مشن ہے اور یہی میرے ساتھیوں کا اولین فرض ہے۔ جو بھی عوام کے حقوق کے راستے میں کھڑا ہوگا، ڈاکٹر فردوس اس کے راستے میں سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہوگی، اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی۔ اور کچھ لوگ میڈیا کی اسکرین کے ذریعے یہ تاثر دینے میں کوشاں رہے کہ ڈاکٹر فردوس نے کوئی مالی بے ضابطگیاں کی ہیں، ڈاکٹر فردوس نے کوئی بھرتیاں کی ہیں، عقل کے اندھوں کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے کہ نوکری جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، کسی کے گھر کا چولہا روشن کرنا اس سے بڑی کسی کی خدمت نہیں ہو سکتی، اور ڈاکٹر فردوس کو یہ دکھ رہے گا، یہ تکلیف رہے گی کہ جس طرح غریبوں کے گھروں میں چولہے جلنے چاہیے تھے اس طرح سے وہ نہیں کر سکی، لیکن جب بھی موقع ملا، اگر کسی کو نوکری دینا جرم ہے تو ڈاکٹر یہ جرم بار بار کرتی رہے گی، ہاں اس کی کوئی بھی سزا ملے، کیونکہ یہ میرے لوگوں کا حق ہے، میرے ان نوجوانوں کا حق ہے جو پڑھے لکھے ہیں اور ہاتھوں میں ڈگریاں لے کے بے روزگار فوج بن کے دھکے کھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر فردوس ان نوجوانوں کی طاقت بن کے ان کے لیے روزگار کے مواقع ڈھونڈتی رہے گی، اور ہر محاذ پہ کوشش کرتی رہے گی۔ جب جب مجھے موقع ملے گا میں اپنے نوجوانوں کو روزگار دیتی رہوں گی، اس کے لیے جس کٹہرے میں بھی مجھے جا کے کھڑا ہونا پڑے، سینہ تان کے فخر سے کھڑے ہو کے ہر طرح کے الزامات کا مقابلہ کروں گی اور ان کے سامنے سرخرو ہوں گی انشاءاللہ۔ وہاں آپ کی ترقی اور خوشحالی رکے گی، اور جہاں آپ نے زندگی کو رواں دواں رکھنا ہے وہاں آپ نے فاصلہ اس کو انشور کرنا ہے، تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ انشاءاللہ ہم کرونا کو بھی شکست دیں گے، اور جو سیاست کے کرونے ہیں، جو کرونا زدہ سیاستدان ایک ہفتے سے آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ خوشی اپوزیشن کو ہوئی میرے جانے سے، تو اپوزیشن ذرا سن لے کہ ڈاکٹر فردوس تہاڈی منجی والے ڈنڈا ٹھوکتی رہے گی، تہانوں کوئی چھٹی نہیں کرے گی۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے میرے جانے پہ بغلیں بجائی، خوشیاں منائی، خوشی کا اظہار کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا میں نے ناک میں دم کیا ہوا تھا، اور
آپ اس بات پہ خوش ہیں کہ اب آپ کا علاج نہیں ہوگا، تو ڈاکٹر کا کام ہی علاج کرنا ہے۔ ڈاکٹر سیاست کے میدان میں ہو یا ہاسپٹل میں ذہنی سیاسی مریضوں کا علاج جاری رکھے گی، اور انشاءاللہ فارغ ہو کے اب کام ہی میرا سیاسی مریضوں کا علاج ہے، تو وہ علاج انشاءاللہ حلقے میں ہوں، پاکستان کے کسی کونے میں ہوں، وہ علاج جاری ساری رہے گا۔ اس لیے آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو میرے انفارمیشن منسٹر صاحب میرے بھائی آئے ہیں، انشاءاللہ ڈاکٹر ان کو نسخے دیتی رہے گی آپ کے علاج کے لیے۔ ڈاکٹر میری طاقت بن کے اسی طرح ہر جگہ جہاں جہاں دکھی انسانیت اور پسے ہوئے طبقے ہمیں آواز دیں گے، ڈاکٹر فردوس حکومت کے ساتھ اور حکومت کے بغیر، جہاں جہاں حکومت کے حصے کا کام ہے ہم حکومت سے کروائیں گے، جہاں حکومت سے ہٹ کے غیر حکومتی وسائل کو ضرورت ہوگی بروئے کار لانے کی، میرے وہ مخیر حضرات، میرے وہ قابل احترام بھائی جو ڈاکٹر فردوس پہ یقین رکھتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر فردوس کی توجہ، سوچ، محور اور مرکز اس کے پیچھے ہوئے غریب لوگ ہیں، تو میں ان کے ضمیروں کو یہ جوڑتے اپنے لوگوں کا حق لے کے آتی رہوں گی اور ان میں بانٹتی رہوں گی اور اپنا فرض ادا کرتی رہوں گی۔ اور جو اس یونین کونسل کے اندر میرے مخالفین ہیں وہ سن لیں کہ ڈاکٹر فردوس مصروف تھی تو آپ کے لیے بلیسنگ تھی، کیونکہ اب میری توجہ آپ کی بجائے پورے پاکستان پہ تھی۔ ڈاکٹر فردوس کا فارغ ہونا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ زیادہ وقت جو ہے وہ آپ کے علاج معالجے پہ خرچ ہوگا اور یہ وہی ہوں گے، آپ فکر نہ کریں۔ بہت شکریہ۔ میری جو بہنیں، میری مائیں، میرے بھائی بزرگ یہاں راشن کے لیے آئے ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی ہماری کوشش ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ شاید ایک ہفتہ بھی آپ کا اس راشن سے نہ گزرے، لیکن یہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے آپ کو یہ میسج اور تحفہ ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو ہم کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کا اور ہمارا ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ جہاں جہاں دکھی انسانیت ہوگی وہاں وہاں ڈاکٹر فردوس اور اس کے ساتھی اس دکھی انسانیت کے لیے مرہم بن کے کھڑے رہیں گے اور آپ کے دکھوں کا مداوع کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔